السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان ناصر خان. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ انفو ایکسچینج کا سیگمنٹ. اور آج ہے میرے ساتھ جو گیسٹ زبردست سے میرے گیسٹ ہیں، ان کا تعارف میں کرواؤں گا. ان تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آج کل کی نوجوان نسل جتنے بھی ہمارے انفلوئنسر ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ، یا آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے اور پلیٹ فارمس ہیں پروفیشنل حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ کمرشلی، اگر کمرشل سائڈ پہ ہم دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی آج کے گیسٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اسپیشلی میری یہ کوشش ہے، میری یہ دعا ہے کہ ہمارے نوجوان کو ایسا ہونا چاہیے. ویری ویل نون ایک زبردست سے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، حافظ قرآن ہیں، درس نظامی شاہ عالمی کورس کیا ہوا ہے، گریجویٹ ہیں، بیچلر ان ایجوکیشن، ماسٹر ان ایجوکیشن، ایم فل، اور بہت ساری ان کے ساتھ جتنی بھی منسوب کی جائے اسناد وہ کم ہے، اخلاقی حوالے سے بھی اور تدریسی حوالے سے. ویلکم کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں پروفیسر عبدالرحمان. رحمان کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. یہ ہم ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ. اور آج ہم ان مدعوں پہ بات کریں گے، ان سنیریوز پہ بات کریں گے، تھوڑے سے ڈفرینٹ اس حوالے سے ہیں کہ اسپیشلی اگر ہم تدریسی شعبہ جات سے دیکھیں، جو آپ کا بیسکلی ایک سیگمنٹ بھی ہو رہا ہے، آپ کا ایک اور تعارف ہے وہ میں بعد میں کرواؤں گا. اس میں بچوں کی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی، اور اسپیشلی ہمارے جو بچے ہیں جو مختلف یورپین ایریاز میں ہیں، یو کے میں ہے، امریکہ میں ہے، ان کو جو ایک ساؤتھ ایشین کلچر ہے وہ مہیا نہیں ہے. بیسکلی ڈیفینیٹلی ہر ایریا کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کی تربیت، والدین کے فرائض کہ والدین تعلیم کو تربیت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں آپس میں، اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ تہذیب و تمدن ان بچوں میں کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے. ایجوکیشن کی مین ضرورت کہاں تک ہے، اور ایجوکیشن میں تربیت کتنا کردار ادا کرتی ہے. سب سے پہلے جو ان کا زبردست تعارف ہے، عبدالرحمان نے بہت ہی آؤٹ کلاس طریقے سے، آئی تھنک اگر ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں پاکستان کا جو ملک ہے، ملک پاکستان کی اگر ایک مثال دی جائے تو پہلا نام آتا ہے جناب تسلیم صابری صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. اینڈ سیکنڈ ون، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ مترجم یعنی پراپر الفاظ کے ساتھ، پراپر ادائیگی کے ساتھ، اور پراپر ایک ڈفرینٹ وے سے، آئی تھنک پاکستان ٹیلی ویژن پہ آلریڈی براڈ کاسٹ بھی ہو چکا ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو قرآن پاک کا ترجمہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کس طرح، کہاں سے آپ کو دعوت آئی، موٹیویشن کہاں سے آئی، ایجوکیشن سے ریلیٹ کر رہا تھا یا پھر تھوڑا سا آپ کا تربیت کے حوالے سے ایشو تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے تو ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ، 97.1 کی سائنٹیک کا بہت شکریہ، اور آپ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ آپ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو ریڈیو یا ایف ایم ہے، اس کے پلیٹ فارم سے جو چیزیں نکلتی ہیں لوگ صرف سمجھتے ہیں یہاں سے صرف میوزک ہی نکلتا ہے. بالکل ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک میوزک یہاں سے وہ بھی نکلتا ہے، لیکن آپ جس طرح روحانی تربیت خاص طور پر اور اصلاح معاشرہ جیسے پروگرامز کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو بہت مبارکباد، اللہ تعالیٰ کی استقامت آپ پر رکھے. اور تو آپ نے میرا تعارف کروایا، تو یہ آپ کا حسن ظن ہے، اور آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کے ترجمہ کے حوالہ سے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت سارے لوگ اردو سپیکنگ ہے، تو آج کل کی اس دور کے اندر لوگ قرآن پاک کو پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیو کر رہا ہے. تو آج کل کے دور میں کیونکہ ترجمہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا، صرف تلاوت کیا، ترجمے کا بھی وقت نہیں رہا، تو اس حوالہ سے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ ریکارڈ کریں. ایک ریکارڈنگ تو پہلے بھی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے، تو ہم نے کہا چلے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی سعادت دے کہ ہم بھی یہ کام کریں، تاکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے اور اس سے لوگوں کو فائدہ جی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 سال کے اندر یہ پروجیکٹ ہم نے مکمل کیا. اور جو بات آپ کر رہے تھے، واقعی اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ بھی اور تربیت کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جس جگہ ہم زیر تعلیم رہے، ہم نے پڑھا،
وہاں پر ہماری یہی تربیت کی گئی ہے کہ بیٹا اپنی دونوں آنکھیں روشن کرنی ہے. ویری گڈ. ہمارے جو پیر صاحب تھے، ہمارے شیخ، ہمارے استاد، ہمارے جی ٹیچر، صحیح. ہمارے مربی، وہ ہمیں یہ کہتے تھے بیٹا دونوں آنکھیں روشن کرنی ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی. دنیا کی اس لیے تاکہ آپ دنیا دار کا مقابلہ کر سکیں، اور دین کی اس لیے تاکہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. جی بالکل. جیسا کہ عبد الرحمٰن آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی وقت کی ضرورت بھی ہے، اور جہاں پہ ہمارے معاشرے کا یا ہماری سوسائٹی کا تعلق ہے، بڑی لمحہ فکریہ بھی ہے کہ قرآن پاک کو ہم لوگ، یا اتنی بڑی جو ہماری کتاب ہے جو ہمیں روشن کرتی ہے، دنیا کی تعلیم دیتی ہے، دین کی تعلیم دیتی ہے، کمپلیٹ ایک مکتبہ فکر ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں آگے پیچھے، تو ہر جگہ پہ وہ سنا ہی رہتا ہے، اور باقاعدہ اس کو پبلش بھی کیا جا چکا ہے. مین جو سوال ہے اس میں جو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم تھی، جو 4 سال کا پروجیکٹ آپ نے کیا، آپ کے پیلس تھے، آپ کے پاس کوئی فنڈنگ تھی، کوئی بیرونی طاقت تھی، یا کوئی اتنے لینڈ لارڈ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ وہ خود کر سکیں، اور پروجیکٹ کے ساتھ جو مین امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو اسٹوڈیو چاہیے، آپ کو پراپر پینل چاہیے، ریکارڈنگ مائک چاہیے، ہر چیز چاہیے. پھر اس کے بعد کون سے ایسے شیخ، کون سے ایسے گاری جن کا آپ نے عربک کا وہ ایکسنٹ اٹھایا کہ آپ نے اس کے ساتھ اس کو میچ کیا. اگر ہمارے جو ناظرین ہیں اسکرین پہ، میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ چھوٹا سا کلپ ہی چلائیں گے، ڈیفینیٹلی آپ ان کو بھی ملاحظہ کیجیے گا. فرمائیے اے لوگو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے. کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں، پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اکٹھی کرنا اور اس کے بعد پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا، لے کے چلنا، تھوڑا سا مشکل نہیں تھا آپ کے لیے؟ جی بالکل، آغاز میں تو مشکل ہوتی ہے، اور مجھے آپ کی بات سے بڑے باقی وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتے ہیں. یعنی یہ جو انتخاب ہے دنیا کے اندر اور آپ کی سوسائٹی کے اندر، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا انتخاب اللہ فرما. اس کے میرا کمال نہیں ہے، اس میں میری کوئی مہارت نہیں ہے. صرف پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، مجھے چنا، اس قابل سمجھا. پھر ظاہری بات ہے جب وہ کسی راستے پر چلاتا ہے نا، تو پھر اس راستے کے لیے زیادہ سفر بھی، اسباب بھی، سب کچھ پھر وہی مہیا کر. تو ہمارے ایک دوست ہے جن کا نام خرم بھائی ہے، تو وہ اسی فیلڈ کے اندر تھے، تو ان سے مجھے کہا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ میں پہلی تو آج تک میں نے یہ کام نہیں کی، صحیح. لیکن کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا، میں نے ایک دینی مدرسہ کے اندر تعلق وقت وہ سیاسی اتفاق ہو کر پاکستان کے اندر. اچھا، وہاں پر میں سے تعلیم رہا. المعروف یہ بیرا شریف سے، پیرا شریف کی شاہ ہے، بیرا شریف کا شاہ. جی کے بعد بیرا شریف. آپ نے مطلب جو مین درس نظامی کیا اور جو حفظ کیا، یہ وہاں سے آپ جی پیرا شریف. ٹھیک ہے. کیونکہ بیک گراؤنڈ ایسا تھا، اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں بندہ بھی ایسا چاہیے جن کی آواز کے اندر وہ کوالٹیز ہوں، وہ صفات، وہ خوبیاں ہوں. چیز اس چیک کر صرف ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ ایک بندہ بول سکتا ہے، وہ بھی کمیونیکیشن سکلز ہونا والا تھا بات. ووکل ہو اس کی، Vocal ہو اس کا. ہو ایکچولی ڈیفینیٹ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ قدرتی طور پر مجھے چیز عطا فرمائی، ہی گاٹ گفٹڈ. ایسے ہی تو بالکل. انہوں نے کہا اس کو تھوڑا ہم پالش کرتے ہیں اور آپ بھی تھوڑی محنت کریں، اور چیز کو ہم نے لے کر چلنا ہے. ویری انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ کا ایک ہمیں انٹرو دے دیں، ایک صحیح. آپ اس کا ہمیں ایگزامپل بنا کے دے دیں، آپ کس طرح ریکارڈنگ کریں گے. تو میں نے بس ریکارڈنگ کر کے دے دی، وہ پاس ہو گیا. وہ انہوں نے کہا بہت اچھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے ابھی سیکھنا ہے، اور تو اس پہ اور میں بہت محنت کرنی ہے. تو سیکھنے کی میں نے پھر اس کے بعد اب اسٹڈی کو کنٹینیو کیا، اس لیے میں نے ایم فل اردو کیا. اوکے. اور سی ایم فل اردو کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ ایک زبردست طریقے سے اور پراپر ادائیگی کے ساتھ کر سکیں. بالکل، کیونکہ میں نے عرض کی کہ جو دارالعلوم کے طلباء ہوتے ہیں وہ صرف اور نحو ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں، اور ہمیں یہ سب کچھ پڑھایا بھی جاتا ہے. تلفظ کے اوپر ہماری ویسے ہی گرفت ہوتی ہے، لیکن میں نے مزید اس کو سیکھنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، پھر وہاں پر بھی میں نے سیکھا. پھر اس کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سارے ایسے ٹیچرس، ویسے تو میرے ٹیچرس کی ایک بہت لمبی فہرست ہے مدرسہ کے اندر جو تھا، لیکن اس حوالے سے جو نام ہے وہ صفدر محسن صاحب، اے آر وائی ٹی وی پاکستان، اچھا وہ اینکر ہے، وہ ٹیچر، اور پی ٹی وی نیوز کے سر
عبید اللہ طاہر صاحب, اچھا یہ عبید اللہ طاہر KGP نیوز کے وغیرہ ہے. ٹھیک تو ان سے میں نے ہیلپ لی صحیح اور انہوں نے میری مدد کی اس وجہ سے. میرے اپنے بھی دارالعلوم کے اساتذہ تھے, انہوں نے بھی بھائی ٹیچر کے پاس آپ کا بچہ 6 گھنٹے ہے, 7 گھنٹے ہے, کہ باقی کے 17 گھنٹے وہ آپ کے پاس ہے, اور وہ تعلیم لے رہا ہے وہاں وہاں پہ تعلیم لے رہا ہے, آپ تربیت کا ٹائم اس نہیں نے ہے. آپ کو دیکھ کر. ٹھیک اور اس حوالے سے آپ کیا کریں, آپ سرکار بولم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھیں کہ آپ بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ آتی, اپنی وہ اولاد کو عزت کیسے دیتے, اٹھ کر استغفار کرتے. تو تاکہ یہاں پر بچے بھی دیکھیں. بچے بھی دیکھیں. یہاں پر میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا, ہم نے یہ تو سنا ہوا ہے کہ بڑوں کی عزت کریں. آج یہ بھی حدیث پاک سن لے کہ رسول پاک نے فرمایا اکریم و اولا کر, اچھا اپنی اولاد کی بھی عزت کریں. تکریم کرے. ہمارے موقع یہ کیا ہے کہ میرا بھائی آ گیا, میری بہن, میرے ریلیٹیوز آ گئے, میرے بچے بیٹھے, میں ان کے سامنے کیا کروں گا, کھڑا کروں. یہ ہے ہی اس طرح کا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ کرتا ہے, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کے کرٹیسائز کیا جاتا ہے بچوں criticize کو کیا جاتا ہے. رشتہ داروں کے سامنے اور ریلیٹیوز کے ساتھ. ہماری یہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں بہت بڑا پرابلم ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے بچے کو دیکھو جی اور کرٹیسائز کرنے کا لیول یہ ہوتا ہے. میں نے کئی بار کسی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ مائیں شاؤٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں, اس لیول تک آ جاتے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ ہاں وہی آپ بات کریں کانٹینیو کیا بات. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو عزت دو, تکریم کرو. وہ کر کے بھی دکھایا. عدالت سے پوچھے نا, کہتے 10 سال میں رسول پاک کی بارگاہ میں رہا. اس نے کہا اچھا بتاؤ کیسے ہیں ہمارے آقا ہمارے وقت. تو انہوں نے کہا کہ یار 10 سال کے اندر مجھ سے جو بھی مسٹیک ہوئی ہے, میری غریب لجپال نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, اف تک بھی نہیں کہا. اور کہتے ہیں ایک دفعہ تو ایسے ہوا, مجھے کام سے بھیجا, میں وہاں پر چلا گیا اور راستے میں اپنے دوستوں کو دیکھا وہ کھیل رہے تھے, میں بھی ساتھ کھیلنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ اسی اسلام میں سرکار بھی آ گئے اور اگر مجھے دیکھا تو کہا مجھے پھپھی نہیں ڈانٹا, محبت اور شفقت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے. تو اب یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا سرکار کی سیرت. تو اگر ہمارے بچے تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہیں, ہم اسی وقت ان کو ڈانٹنا اور ان کو کرٹیسائز کرنا اور ان کو ان کی جو پاکٹ منی ہے وہ روک دیں گے اور ان کو ایک قسم کا ہم بلیک میل کرنا شروع کر دیں. ایسے ہی بچہ اسی وقت وہ آپ کے خلاف اس کے ذہن میں نفرت یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہو شروع. صحیح. بچے کے دل میں محبت اپنے لیے والدین نے خود ڈالنی ہے. وہ کیسے ڈالنی ہے؟ ان کی تکریم کر کے. اور آگے فرمایا واحسن وادبہم, انہیں اچھے اخلاق بھی سکھاؤ, لیکن رسپیکٹ بھی کرو اور اچھے اخلاق بھی سکھاؤ. یہ آپ نے سکھانا ہے. کوئی مہمان آ جائے تو کیسے بیٹھنا ہے, 4 بندے بیٹھے ہیں, آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے. حضرت ام سلمہ زوج کی مسز ہیں, زوج کی زوجہ مبارکہ ہیں, اور آپ کے اپنے سے پہلے شوہر سے ان کے یہاں ایک بیٹا تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار نے ان کو اپنے گود میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کر رہے ہیں, ساتھ وہ بھی کھا رہا ہے. تو وہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لے رہا ہے. سرکار نے ہاتھ پکڑا لیا اور ان کو فرمایا بیٹا ایسے نہیں کھاتے, اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس کے ساتھ جاتے. تو ان کے بارے میں ہے کہ آپ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ بیٹا اپنے سامنے سے کھاؤ. کھانے کے تعبیر بتائے جا رہے ہیں, یہاں تک مطلب بہت زیادہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا پھر تھوڑی دیر کے بعد کھجوریں طرح طرح کی آئی مختلف اقسام کی, تو وہ سامنے پڑی تھی. وہ بیچارہ کیونکہ اس کے ذہن میں چیز تھی کہ سرکار نے منع کیا, وہ کیا کر رہے لگے, وہ اپنے سامنے سے ہی وہ چیز کھانے لگے. اب آپ صلی نے فرمایا کہ بیٹا جب مختلف قسم کے کھانے ہوں تو مختلف طرح کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ. اس حد تک بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. پھر وہی جا کر پھر بڑی ہو کر عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ کرتے ہیں, سلطنت سنبھالتے ہیں. ایسے ملکوں کی بادشاہی ان کے ہاتھ میں آتی ہے. کیوں؟ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہاں پر مجھے وہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مقصد ہے اگر تربیت لال بدخشاں, بے سود ہے پٹکے لوئے خورشید کا پالتو. اقبال کہتے ہیں لال بدخشاں قیمتی پتھر ہے. بالکل. اقبال کہتے ہیں کہ اگر اس قیمتی پتھر کے اوپر بھی توجہ نہ دی جائے نا تو وہ قیمتی پتھر بھی سورج کی چمک کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, صفائی سے مٹ جائے گا. اس طرح آپ کی اولاد ہے, اگر آپ اپنی اولاد پر توجہ نہیں دیں گے, جس طرح وہ لال بدخشاں قیمتی پتھر وہ ضائع ہو سکتا ہے, آپ کا بچہ بھی ضائع ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر ماں باپ کے لیے وہ لال بدخشاں, لال کا بچہ ایسی یہ زبردست طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا اس چیز کو. اور پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں اپنی اس پوڈ کاسٹ کے
توسط سے اور جو ہمارا اسپیشلی پلیٹ فارم ہے انفو ایکسچینج کا جو سیگمنٹ ہے یا ریڈیو کا 7.1 ایف ایم کے اور بھی جتنے پلیٹ فارم ہم ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں پروفیسر صاحب کے سوسائٹی کے ریفارم کے بہت ضرورت سویلائز کرنے کے لیے لوگوں کو. اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اسپیشلی اس میں جو موسٹلی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں جو ملتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان جو بھی ہمارے پاس یہاں ناٹنگم میں ایک میں ہے انگلینڈ میں کسی جگہ پہ بھی کمیونٹی ہے اس کمیونٹی میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں جس طرح کہ آپ نے بات کی. اب اکثر میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں ہمارا جیسے افطار دسترخوان ایک بڑی اچھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں لائیو کالز آتی ہیں اور یہ چیز میں نے بڑی نوٹس کی ہے کہ بچے بڑی پیاری نشید تلاوت کرتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں. اب انہوں نے ایک کویسچن کا آنسر کیا اس کے انعامات ہیں. اب وہ جب آنسر کیا اینکرس جو ہمارے مختلف جو ہمارے پوری فضا ٹیم ہے اینکرس بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے ہماری بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ جب سوال کرتے ہیں تو وہ بچے پھر بتاتے ہیں کہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے یا پھر اس طرح اور کوئی اچھی حدیث سنائی جاتی ہے کوئی اچھا منقولہ بتایا جاتا ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ہے جی بہت اچھا ٹرینڈ چلتا ہے. اور جس طرح آپ نے یہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ یہاں تک بچوں کی تربیت ضروری ہے کہ اگر بچہ سامنے سے نہیں کھا رہا ایک جیسا کھانا پڑا ہوا ہے تو پھر اپنے سامنے سے کھائے. اگر مختلف اقسام کے کھانے آپ کی ڈائننگ پہ لگے تو پھر ہر جگہ سے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہاں تک سرکار دو عالم انوالو ہیں بچوں کی تربیت میں. دو جہانوں کے سردار جنہوں نے یثرب جیسے ایریے کو اٹھا کے مدینہ المنورہ بنا دیا روشنیوں کا شہر بنا دیا جس کے پاس کہنے کے صرف جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. وہ اس حد تک انوالو ہیں کہ بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کھانا کیسے ہے جی. اور آج شاید میں اس چیز کو بہت زیادہ ایکسیجریٹ کر رہا ہوں یا نہیں بھی کر رہا کہ ہم لوگوں کے پاس جو سب سے بڑا ایک ہوتا نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ریئلی. اب صاحب ہمارے پاس میں اپنی بات کروں کسی کی بھی موسٹلی ہوتا ہے کہ یار ٹائم نہیں ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ گھر میں ماں بچوں کی تربیت کرے لیکن جو آج کل کے مسائل ہیں یا وسائل ہیں ان چیزوں کو اگر ہم لے کے دیکھیں اسپیشلی جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل ہیں بچوں کے حوالے سے ان کی تعلیم ہے تربیت بہت ضروری ہے. ماں کریں والدین کا جو ہے کہ ان کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بتائیں ان کو سکھائیں. اب وہ انہوں نے سکھا دی. اب جب وہ اس گھر کے دروازے سے باہر نکلے ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے نفسا نفسی کا عالم سوشل میڈیا کا دور ہے. اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسکولنگ کا لیول ہماری مطلب یو کے میں یورپ میں امریکہ میں پاکستان انڈیا میں بھی ایون جو آپ کے جو اسکولس موسٹلی جو انگلش میڈیم اسکولس ہیں یا جو اے لیول یا او لیول یا اے لیول پڑھاتے ہیں یا اسٹڈی میں جاتے ہیں کیمبرج میں آکسفورڈ میں ان کا کلچر بڑا ڈفرینس ہے. اور اس ماڈرن ایرا میں اس کلچر کی مطلب دنیا کے ساتھ چلنے کی ضرورت بھی ہے. اب یہ بتائیے کہ بچہ ایک گھر سے نکلا وہ ایک ڈفرینٹ تربیت لے کے نکلا تعلیم وہ وہاں سے لے رہے معاشرہ یا انوائرمنٹ کیا امپیکٹ ڈالے گا اس. آئی تھنک اصل بھائی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے سرکار اتوار کی سیرت الپاکہ کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ نے ایک تربیت کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے وہ میں سنا کر پھر آپ کے سوال کو شفا کروں اسی آپ کو اتوار مل جائے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں 3 خوبیاں 3 کوالٹیز 3 صفات سکھاؤ. یہ 3 ہی ہم نے صرف سیکھنی ہے کیونکہ سرکار نے فرما دی ہے ڈیفینیٹلی. تو اس میں ساتھ میں نے فرمایا حب نبی جی کو اپنے نبی کی محبت سکھا دو. اللہ حب ایسی بیتی اہل بیت کی محبت سکھا دو. حب تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی محبت سکھا دو. محبت ہم نے سکھانی ہے. پھر کیا فائدہ ہوگا پھر چاہے انوائرمنٹ جیسا بھی ہو بیڈ ہو جس طرح کا بھی ہو تو پھر جب اس انوائرمنٹ سے بچہ واپس بھی آ جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا دیکھا پھر وہ یہ کہے گا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا. جب اقبال کی پرورش اسی انداز میں ہوئی ہے کہ محمد رسول کٹی میں ملی پورا یورپ وہاں سے سیر بھی کر کے آئے اسٹڈی بھی کیا گوئٹے سے نیتشے سے کس سے فلسفہ نہیں لیا لوگوں نے فتوے بھی لگائے کیا کچھ نہیں کہا. جب کسی نے پوچھا کہ وہاں آپ ایک ایسے مغربی ماحول میں رہے ہیں وہاں کی تہذیب سویلائزیشن وہاں کا انوائرمنٹ ہی ہو رہا ہے تو کیا اثر پڑا
تو انہوں نے کہا وہ میری تو آنکھ کا سرما ہی نجف اور حق مدینہ. یہ آپ نے تو مطلب یہ کہہ رہے کہ آپ نے نا سمندر کو فیوزن میں بند کر دیا. یہ جی بڑی زبردست سی چیز ہے کہ اگر ہم بچوں کی تربیت، اگر ہم بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت آپ صلاح السلام کے اور اسلام کے اصولی پر کریں. بیسکلی اسی چیز پہ آپ کا اور اگر میں اجازت دیں میں اس میں چھوٹا سا واقعہ جی سناتا ہوں. شور شور. جوید چودھری صاحب کا کالر پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر ایک بچہ تھا تو اس کے ٹیچر نے ایک فنکشن کے لیے اسے نعت تیار کروائی. وہ نعت بڑی مشہور ہے، 5ویں کلاس میں پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانچے پالا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا. اب ٹیچر یہ کہہ رہا ہے لیکن بچہ بتا کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. والے بالکل یہ میری ٹیچر اور کہہ رہا ہے، بچہ اور کہہ رہا ہے. وہ سمجھا کر تھک گئے. آخرکار وہ دن آ گیا، پروگرام تھا، فنکشن تھا. ایک انہوں نے باہر سے گیسٹ بھی بلائے ہوئے تھے. وہ گیسٹ بیٹھے ہیں، انہوں نے جب یہ نعت سنی نا انہوں نے کہا کہ کیسا بچہ، کیسے ٹیچر، کیسے اساتذہ، کیسا مدرسہ کہ یہ نہیں سکھا سکے بچے کو کہ اصل میں یہ ہم نے کافیہ ردیف کے لیے روز سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. بے شک تو جب وہ نعت پڑھی اس کے بعد اس کی ٹیچر کی انسلٹ ہوئی. کافی سال گزر گیا. سال کے بعد وہی بچہ کلاس میں بیٹھا ہے. ایک ریاضی کا ان کا پیریڈ تھا لیکن وہ ٹیچر موجود نہیں تھے. تو اسی ہی اسلامیات کے، اسلامک اسٹڈیز کی جو ٹیچر تھے وہ ان کو بھیجا. پرنسپل نے کہا کتابیں تو نہیں ہیں، پہلا دن ہے نئی کلاس کا، آپ بچوں کو ویسے ہی کوئی اخلاقی پہلو کے اوپر بات کریں. اب وہ ٹیچر دوبارہ کلاس میں آئے اور آ کر نہ وہ پوچھنے لگے کہ بتائیں ہمارا خدا کون ہے. سوال کیا بچوں نے بتایا. پھر کہا بچے پہ نظر پڑی، کہا یہ تو وہی ہے جس نے میری انسلٹ کروائی تھی. اب کچھ ٹیچر ہوتے ہیں ایسے ایسے بھی ہوتے ہیں، انسان ہے، فطرت انسان. جی. تو وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اس بچے سے پوچھتا ہوں. بچے سے پوچھا بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. بچہ خاموش. اللہ. پھر پوچھا بتاؤ نبی کا نام کیا ہے. بچہ خاموش. غصہ آ گیا، اس بچے کو نبی کا نام نہیں پتا. بتانا نہیں چاہ رہا وہی فار خب نبی جی کو اللہ کہ نبی جی واپس سکھاؤ. ڈالو. لیکن اس کے باوجود غصہ آیا، سٹک منگوائی، سزا دی، سرزنش دی، منہ کے اوپر کی تھپڑ رسید کیا. سارا معاملہ ہوا. بچے کو کہتے ہیں بچے کو جواب آتا ہے، جی آتا ہے، نام لو. پھر خاموش. اللہ. ایک بریک آئی، بریک کے بعد دوبارہ کلاس میں آئے تو اس نے بھی سمجھایا کہ یار ٹیچر ہے، ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں. ٹیچر نے کہا کہ اس کی میں زبان سے یہ کلمات دے کروا کر ہی رہوں گا. صحیح. آپ صلی اللہ السلام کا نام نکلوا دے. نکلوا کے رہوں گا. صحیح. کیونکہ پتہ بھی ہے اسے بول نہیں رہا. بول نہیں رہا. یہ اس لیے بول رہا ہے کہ کیونکہ شاید اس کو میرے کوئی ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید یا بتانا نہیں چاہ رہا، یہ میری انسلٹ کر رہا ہے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا. جواب نہیں دے رہا. بریک کے بعد جب دوبارہ بچہ آیا نا تو اب وہ ٹیچر سٹک کے ساتھ گیا، غصے کے ساتھ، اور جا کر کہتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو کہتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت اس کے ساتھ میں دست شفقت رکھا، محبت کے ساتھ کہا. سوچا دل کے اندر کوئی راز تو ہے نا. بچہ بول نہیں رہا تھا. پھر دوبارہ جب پوچھا کہ بیٹا بتاؤ اصل میں راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، پہلے کیوں نہیں لیا، اور وہ سال پہلے جو تم نے نعت پڑھی تھی اس کے پیچھے بھی راز کیا. کیا بات ہے. بچہ کہنے لگا جناب بات ایسے ہے کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا بیٹا کبھی بھی بے وضو اپنے نبی کا نام نہیں لینا. اللہ. تو بریک سے پہلے میرا وضو نہیں تھا، بریک آئی میں واش روم گیا، وضو کیا. یہ ہے تربیت، یہ ہے والد کی تربیت. جو بچے کو سکھایا بچے نے سیکھا. جو عادات، جو کچھ بھی آپ سکھاتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک سفید کاغذ ہے جس کے اوپر آپ جو بھی لکھتے ہیں، نقش کرتے ہیں، وہ اسی کے اوپر وہی لکھا ہے. وہی لکھا جاتا ہے. آپ نے بچے کے دماغ میں جو چیز ڈالنی ہے اس نے وہ وہ اڈاپٹ کرنی. اس لیے سرکار نے فرمایا نا کہ تم گھر کے نگران ہو، نگہبان ہو، تم سے تمہاری رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھا سوال ہوگا. صرف پریزیڈنٹ سے نہیں پوچھا جائے گا، ایسے تم سے پوچھا جائے گا. اکثر نا ہمارے جو علماء ہیں کافی سارے لوگ ہیں وہ اس چیز پہ نا بڑا اپنے آپ کو سائڈ پہ لے گی. والدین کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. پروفیسر صاحب نے اس چیز پہ کلیئر بھی کیا ہے کہ اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہم لوگ یہ کہہ دیں نا کہ قیامت والے دن یا ججمنٹ ڈے پہ سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ حکمرانوں سے ہوگا. بھی آپ بھی حکمران ہے، آپ سے بھی سوال ہوگا تمہاری تربیت کیسی تھی. اب آپ نے جو مین سوال تھا نا کہ انوائرمنٹ بچے کو گھر کا اور باہر کا اور ملے گا، جہاں پہ آپ نے وہ کلیئر کر دیا کہ اب گھر کا انوائرمنٹ اس کو یہ ملا تو اس نے پورے معاشرے کو کمپیٹ کیا. اس نے اپنی بےعزتی برداشت کی، ہر چیز کی، لیکن جب اس نے ڈیلیور کیا اٹ واز اے ڈائمنڈ. لوگوں نے پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کنٹینیو کریں بات، اس کمپلیٹ کر دیں اس کو، پھر آگے لے کے چلتے ہیں. بات وہی ہے
کہ جس طرح والد یا والدہ اپنے بچے کو جو کچھ سکھائے گا، جو کچھ عمل کریں گے، پریکٹیکل کریں گے، نماز پڑھیں گے، سچ بولیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، بچہ وہ چیز دیکھے گا. آپ کو پتہ ہے بچہ وہی آبزرو کرے گا، دیکھے گا کہ میرے گھر میں ماحول کیسا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. پھر اسی بات سے وہ سیکھ کر معاشرے میں جاتا ہے. پھر معاشرے کی اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر اثر نہیں اثر کرتی. نہیں، کیونکہ سن بلوغت تک وہ چیز وہ پڑھائی میں نہیں سیکھ سکتا جو وہ دیکھ کے سیکھتا ہے. دیکھ کر سیکھتا ہے. ایک learning. اور امام غزالی نے یہ بھی فرمایا، آپ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی بڑی ریسرچ تھی اس چیز کے جی اوپر، بالکل ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کے شنلے کے حوالے سے، آپ کہتے ہیں کہ بچے تمہارے پاس امانت ہے، ان کے اندر خیانت نہ کیا. ویری گڈ. جس امانت کے اندر خیانت نہیں کی جاتی نا، اسی طرح بچے ہیں نا، ان کے جو حقوق ہیں ان کو دلوایا کرو، ان کی اچھی تربیت کا انتظام کیا کرو. یہ حق ہے بچوں. حق ہے بچوں کا، اور اس سے ان کو محروم نہ کیا کرو. اور ایک اور مدد کی بات میں یہاں پر یہ بتاؤں، یہ جو والد اگر سن رہا ہے، اگر کوئی والدہ سنتی ہے، یہ جو آپ کو اتنا بڑا مقام مل گیا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اور ایک بار دیکھیں تو مقبول حج کا وہ سوال حج، والدہ کے پاؤں کے نیچے نیچے جنت جنت. رکھی. یہ مقام یہ کبھی سوچا ہے ہمارے آڈینس نے بڑا کوشچن مارک کہ یہ جو والد یا والدہ کو اتنا مقام ملا کس کی کیسے؟ وجہ سے ملا ہے؟ ان بچوں کی وجہ سے. اکریم اولادہ کو، اگر بچے ہی نہیں تو ایک اور والدہ کیسے والدہ بنے؟ کیسے بنے؟ ایک والد باپ کیسے بن گیا؟ اس کے کپڑے جو ہیں وہ مزدوری کر کر کے، بے شک پسینے سے اسمیل آ رہی ہے، کوئی بندہ پاس نہیں بیٹھ رہا، لیکن پھر بھی اس کی رضا میں اللہ کی. ایک والدہ اگر نماز نہیں پڑھ رہی، تہجد نہیں پڑھ رہی، قرآن نہیں پڑھ رہی، پھر بھی اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اولاد کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ہوں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. ڈالنے والا. اور کمار پیانی سبیرا، وہ آئے کمارتا ہما کمار ہمارا ربا یعنی یہ والدین بھی بچوں کو پالتے ہیں. تو جب بچوں کو پالا، پرورش کی، محنت کی، دن رات ایک کیا، پسینے میں شرابور ہو کر محنت کی، اپنے بڑے جو آپ کا مالک ہے یا آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں ان کی باتیں سنی، برداشت کی، زمانے کی تلخیاں برداشت کی، یہ سب کچھ برداشت کیا، اللہ نے آپ کو وہ مقام دے دیا. لیکن اس کے بعد کہا ان کی اچھی تربیت بھی کرو. جس طرح حضرت امام حسن اور حسین آپ تشریف لاتے تو آپ کیا کرتے کہ آپ ان کو اپنی بغل میں لے لیتے، کبھی اٹھاتے، کبھی چومتے، محبت کرتے. 72 بار تسبیح روایز کی گئی. اتنی بڑی کتنی بڑی. اللہ کا اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر اور خاتم النبیین جن پہ نبوت ختم ہے، سجدے میں ہیں، اور حضرت امام حسین آئے اور 72 بار تسبیح پڑھی گئی. اور غالباً یہ مختلف جی علامہ فکریہ میں یا مکتبہ فکر میں چیز آتی ہے، کچھ لوگ زیادہ بھی کہتے ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ بچوں کی تربیت ہے، تربیت. پرورش ہے. اگر میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایسے بھی لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن اگر ہمارا ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ ہوتا تو دھتکار کیا جاتا. بچے نماز پڑھ رہے ہیں، پاگل ہو کیا کر رہے ہو؟ تو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں، سمجھو نماز پڑھے. اب یہ جو بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے نا تربیت میں، وہ بھی نقصان دہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر 72 بار تسبیح ریوائز کرنی پڑے تو کریں، جب تک بچے کی تربیت ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر وہی ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. حسین دوسرا تو ہے بھی نہیں. پھر کربلا میں لڑا جاتا. یہی حضرت حسن ایک دفعہ صدقے کی کچھ کھجوریں آ گئی تھی اور آپ نے ایک اٹھا کر کھا لی. سرکار نے کیا کروائی؟ اللہ کیا کروائی؟ کیا کروا دی؟ کہا کہ واپس لوٹاؤ، یہ آپ کے اوپر صدقہ جو ہے یہ نہیں، آپ کھا ہی نہیں سکتے. ان اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اگر سید نہیں ہے، غیر سید ہے، تو کم از کم اپنی اولاد کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا حرام نہیں کھانا. اب یہاں پر ناصر بھائی آپ کی پوڈ کاسٹ کا میں جب کنکلوژن نکالوں اور آج کے اس ٹاپک کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی بیٹا نافرمان کیوں ہو گیا؟ ڈیفینیٹلی یہ میرا انفیکٹ جس کی وجہ سے آپ نے پوڈ کاسٹ، یہ میرا اگلا سوال تھا. بیٹا نافرمان، بیٹا نافرمان ہو گیا، بیٹی نافرمان ہوگی، بیٹی اپنی من مرضی کر رہی ہے، بیٹا اپنی من مرضی کر رہا ہے اور ہر بات پہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں. بے شک ایسے ہی ہے. آپ نہیں جانتے، بے شک بے شک تو کر کے بلا رہا ہے، ایسے ہی. یا ساتھ میں کسی قسم کی کوئی ایسے ورڈ استعمال کر رہا ہے جس سے پاک کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ مختلف سلینگز ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں. جانتے پڑی ہیں کیوں ہے ناصر بھائی؟ اس کے اوپر اگر بات کی جائے، میں ایک ہی جملے کے اندر اس کا میں جواب دوں گا اور یقیناً آپ اس چیز کو سمجھیں گے. جو میری ریسرچ ہے، جو میرا مطالعہ ہے، جو میری اسٹڈی ہے، وہ یہ ہے: اگر کوئی والد اپنی اولاد کو حرام کا پیسہ کھلاتا ہے نا، جی پھر وہ بچہ اپنے والدین کی بات کو نہیں سنتا.
100% श्योरिटी ہے اس بات کی, کیونکہ حضرت امام باقر نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر کو آپ کو نصیحتیں کی تھی. ان نصیحتوں کے اندر بھی آپ نے ایک یہ بھی نصیحت کی تھی, آپ نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ بیٹا ایسا دوست نہیں رکھنا ہم، جو جھوٹ بولتا, جو حرام کھاتا. اللہ اکبر. کوئی بھی ایسا دوست نہیں رکھنا, وہ تمہیں نقصان پہنچائے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم خود حرام کما رہے ہیں اور حرام اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں. اور مزے کی بات جو آپ نے بات کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے, جس کی وجہ سے وہ سپیس آ جاتا ہے اور وہ تربیت نہیں ہوتی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, اسکول والوں کو نہیں دی, آپ کو اولاد دی ہے, آپ کا فرض ہے اور آپ کے اوپر حقوق ہے. اچھا, جب آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیا, پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کس کے لیے کما رہے ہیں, کس کے لیے حرام کما رہے ہیں, کس کے لیے دن رات مشقت کرنے ہیں. اور خاص طور پہ یورپ یا یو کے اندر لوگ اپنی اولاد کو ہفتے ہفتے کے بعد جا کے ملتے ہیں. بہت زیادہ ٹف ہے اسکیجول. یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں نے یہ چیز دیکھی بھی ہے اور سامنے بھی ہے یہ تجربے میں کہ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یار ہم نے بچے بلینکٹ کے اندر ہی بڑے کر لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اسپیشلی اس یو کے کی یا یورپ کی سوسائٹی میں بلینکٹ کے اندر بڑے کر لیے مطلب یہ ہے کہ جب وہ رات کو جاتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, اور صبح جب وہ ارلی مارننگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس مطلب ارلی شفٹ کرتے ہیں, نکلتے ہیں 5 بجے 6 بجے, اس وقت بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں. بعد میں اٹھیں گے بچے تیار ہوں گے, اسکول وین کالج کی وین آئی چلی جائیں گی. اور یا پھر باپ رات کو لیٹ کام کر کے آیا, اب وہ صبح سو رہے ہیں اور بچے اسکول چلے گئے. تو جب وہ اٹھے ہیں تو ڈیفینیٹلی بچے اس وقت موجود نہیں ہیں اور وہ اپنے کام پہ چلا گیا, پھر رات کو لیٹ آیا. اور اس طرح کافی کیئر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویک کے بعد 2 ویک کے بعد ہمارے جتنے بھی برٹش جو ہمارا ایک کلچر ہے یا ساؤتھ ایشین, پاکستان انڈیا میں بھی کہیں بھی آپ لے لیں, یہ آج کل بہت بڑا پرابلم ہے یا چیلنجز لائف کے ایسے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو بیزی رہنا پڑتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ والی بات ہے کہ بچے بلینکٹ کے اندر پڑے ہو رہے ہیں. ان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دینے کے لیے, وہ والی بات ہے, پھر ہم ریزلٹ سے مارک کیا دیں, تربیت ہی نہیں. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر عبد الرحمان میرے ساتھ تھے. سامعین و ناظرین, ریڈیو آف دا 97.1 ایف ایم کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان ناصر خان انفو ایکسچینج کا یہ سیگمنٹ آج پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچی. بہت ہی علمی, بہت ہی روحانی اور بہت ہی امپورٹنٹ پہلو پہ آج ڈسکشن ہوئی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. نیکسٹ پوڈ کاسٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی, ڈفرینٹ ٹاپک ہوگا, ڈفرینٹ سیگمنٹ ہوگا, لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ ہم اصلاح کریں گے معاشرے کی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ کی بات.